پاکستان کا ٹی20 ورلڈ کپ کا فاتحانہ آغاز نیدرلینڈز کے خلاف پہلا ہی میچ سنسنی خیز بنا دیا۔ فہیم اشرف نے شکست سے بچایا جبکہ ڈچ ٹیم کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ فہیم اشرف کے 11 گیندوں پر ناقابل شکست 29 رنز، 3 چھکے اور 2 چوکے لگائے۔ کولمبو میں ڈچ بالرز کی بھرپور مزاحمت پاکستان کو 148 رنز کا ہدف حاصل کرنے کے لیے آخری اوور تک جانا اور 7 وکٹوں سے محروم ہونا پڑا۔ صاحبزادہ فرحان 47، سائم ایوب 24، سلمان آغا 12، بابر اعظم 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شاداب خان 8، عثمان خان کوئی رن نہ بنا سکے۔ نیدرلینڈز کی پوری ٹیم 20ویں اوور میں 147 رنز بنا کر ہی آؤٹ ہو گئی۔ اسکاٹ 37، باسلیڈی نے 30 رنز بنائے۔ سلمان مرزا نے 3، شاداب، ابرار اور نواز نے 2 وکٹس حاصل کی۔ شاہین کا ایک شکار فہیم اشرف پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی فتح پر ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ طلائی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ داعش افغانی گرفتار۔ تحقیقات میں اہم پیش رو حملہ آور کے 4 سہولت کار بھی پکڑے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے۔ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش نے کی۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ آپریشن کے دوران وطن کا ایک بیٹا شہید اور 3 زخمی۔ دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری۔ اسلام آباد طلائی مسجد خودکش دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور آئی جی اسلام آباد کی شرکت۔ شہید انظر عباس کی نماز جنازہ صاحبال سرگودھا میں ادا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید احسان اللہ کی نماز جنازہ کے بعد پونسل شریف میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ترجمان پیمز ہاسپٹل کے مطابق خودکش دھماکے میں شہید افراد کی تعداد 33 ہو گئی، 165 زخمی، 77 زخمی زیر علاج، 25 کی حالت تشویشناک، 44 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ مجلس وحدت المسلمین کا 3 روزہ سوگ، ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ طلائی دھماکے میں ملوث عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر کے دم لیں گے، اسی میں ملک کی بھلائی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی علماء کرام کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا حکومت دہشت گردوں کا تعاقب کر کے انہیں نکیل ڈالے گی۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ عبادت گاہوں پر حملے کرنے والے انسان انسانیت اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی علماء کرام کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا جب بھی کوئی سانحہ ہوا علماء کرام نے یکجہتی دکھائی۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد ہی پاکستان میں امن و امان قائم کرنا ہے۔ جن ظالموں نے نمازیوں کو شہید کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے افغانستان کے لیے قربانیوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ افغان طالبان سے سوال ہے دہشت گردی کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ پاکستان نے 8 گنا بڑے دشمن بھارت کو شکست دی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کی دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ہلاک دہشت گردوں میں سے اکثر مسنگ پرسنز ہوتے ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ صرف پاکستان نہیں دیگر ممالک میں بھی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز پر کام کر رہے ہیں۔ پہلے کمیشن بنایا گیا، اب ایک اور کمیٹی بنانے جا رہے ہیں۔ معاملے کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ لاہور میں بسنت کا دوسرا روز، ہر طرف چھتوں پر بو کاٹا کا شور۔ اندرون لاہور میں ثقافتی رنگوں کا زور، آسمان پر رنگ برنگے گڈوں اور پتنگوں کی بہار۔ پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ میوزک اور خوابوں کا اہتمام۔ بچے بڑے سبھی تہوار منا کر خوش، بیرون ممالک سے آئے مہمان بھی خوشیوں میں شریک۔ اقلیتی جوڑے کی بسنت پر شادی سے خوشی ڈبل خوشیاں ہو گئی ہیں، بسنت کے ساتھ شادی بھی ہو گئی ہے، تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ ابھی یہاں سے فری ہو کے ہم جائیں گے، کائٹس وغیرہ بھی اڑائیں گے، اور سب سے پہلے تو مریم نواز کا بھی تھینک یو جس نے ہمیں ڈبل خوشی دی، اس کے لیے تھینک یو۔ کھانا بھی بنانا ہے، گڈی بھی اڑانی ہے۔ ڈی8 رکن ممالک کے وفد کا لاہور کا ثقافتی دورہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے تاریخی پونچھ ہاؤس میں پرتپاک استقبال کیا۔ پنجاب کی صدیوں پر محیط ثقافت، روایتی پتنگ بازی اور مقامی کھانے پیش۔ بنگلہ دیش، مصر، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، نائجیریا، ترکی اور آذربائیجان کے نمائندوں نے پنجاب کے ورثے کے تحفظ اور فروغ کے اقدامات کو سراہا۔
2 روزہ قیام کے دوران وفد نے واہگہ بارڈر، شالیمار باغ، مزار اقبال، بادشاہی مسجد، حضوری باغ اور شاہی قلعہ کا دورہ کیا۔ باہمی خیر سگالی اور دوستانہ تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ آپ بسنت کیسے منا رہے ہیں؟ گڈی اڑائیں، پیچ لڑائیں اور دنیا کو دکھائیں۔ بسنت کی ویڈیوز اور تصاویر سنو نیوز کے نمبر پر بھیجیں۔ حکومت کی مانیٹرنگ ٹیمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے متحرک۔ کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 27 مقدمات درج، 31 ملزم گرفتار۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق ملزموں سے 980 غیر منظور شدہ پتنگیں، 146 چرخیاں برآمد۔ سیفٹی راڈ نہ لگانے پر 60 موٹر سائیکل سوار گرفتار۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر 9 منچلے پکڑے گئے۔ بلیو ورلڈ سٹی لاہور میں بھی آیا اور چھا گیا۔ بلیو ورلڈ سٹی کے زیر اہتمام 2 روزہ فیملی فیسٹیول، شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ شریک۔ فوڈ سٹالز پر رش، ایونٹ میں گھڑ سواری کا بھی اہتمام۔ فیسٹیول میں شرکاء کے لیے ہاٹ ایئر بلون کی سیر کا بھی اہتمام۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تاجک صدر کا پاکستانی ہم منصب آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی گرام۔ اسلام آباد میں دہشت گردی واقعے پر اظہار افسوس۔ روسی صدر پیوٹن کا پاکستانی قیادت کے نام تعزیتی پیغام۔ یورپی یونین کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ چین، ترکیہ، سعودی عرب، جرمنی، کینیڈا اور فرانس کی بھی ترلائی دھماکے کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات۔ طلائی مسجد دھماکے پر اظہار تعزیت کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ترجیحی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی سفیر کی 2 طرفہ ادارہ جاتی میکانزم میں پیش رفت پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار کو آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، دھماکے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف والہ میں سینٹری ورکر کے مین ہال میں گرنے کا نوٹس۔ سیوریج لائن میں گیس بھرنے سے سینٹری ورکر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ ڈپٹی کمشنر پاک وطن سے رپورٹ طلب کر لی۔ مین ہال میں اترنے کے لیے درکار سیفٹی آلات استعمال نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے قانونی کارروائی کا حکم۔ کراچی کے علاقے لانڈھی کی 2 فیکٹریوں میں لگی آگ بجھ گئی۔ کولنگ کا عمل جاری۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 11 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کے ایم سی نیوی اور ریسکیو 1122 کے 20 سے زائد فائر ٹینڈرز اور 3 سنارکلز نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ آتش زدگی سے پلاسٹک فیکٹری مخدوش، عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ ایک سے دوسری فیکٹری میں پھیلی، تیسری فیکٹری کو بچا لیا گیا۔ پارکوں کا انسانی خلائی پرواز پروگرام میں اہم سنگ میل عبور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خلابازوں کے انتخاب کے دوسرے مرحلے کی کامیابی سے تکمیل کا عمل جاری۔ ابتدائی اسکریننگ کے بعد شارٹ لسٹ 2 امیدوار چائنا ایسٹروناٹ سینٹر میں خلابازی کی تربیت حاصل کریں گے۔ ٹریننگ کے بعد ایک امیدوار کو اکتوبر اور دوسرے کو نومبر میں خلائی مشن کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ چین نے اپنے خلاباز پروگرام میں پاکستان کو پہلا غیر ملکی شراکت دار نامزد کیا۔ 7 کے گلی کوچوں میں دم مست قلندر کی سزائیں۔ عظیم صوفی حضرت عثمان مرمندی المعروف لال شہباز قلندر کا 774واں عرس۔ وزیر اوقاف سندھ ریاض حسین شرازی نے عرس کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ ملک بھر سے زائرین 7 شریف پہنچ گئے۔ مزار پر حاضری فاتح خوانی۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ زائرین کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپس اور پانی کی سبیلیں لگ گئیں۔ پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات، واک ٹو گیٹ نصب، ڈرون سے نگرانی۔